یہ واقعہ ہے قرآن کا۔ میں کعبہ توڑ دوں گا، مکہ کی ہستی اپنے ہاتھوں سے مٹا دوں گا۔ بالکل میرے حضور، کیوں نہیں؟ یہ واقعہ ہے ہاتھی والے سال کا۔ یہ واقعہ ہے اس انسان کا جس نے اللہ کا گھر کعبہ گرانے کا ارادہ کر لیا۔ کتنا خوبصورت ہے میرا کلیسا، آپ پتہ چلے گا دنیا کو، میں ہوں ابراہا، یمن کا حاکم۔ میرا یہ عبادت گاہ چھین لے گا، پکا والوں کی پیروں کی زمین۔ اب آپ کا یہ خوبصورت کلیسا بنے گا نیا مکہ۔ یہ بات ہے سورہ فیل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ The Elephant Surah Fil. This is 105th chapter. جب بھی میں قرآن کی اس آیت کا ترجمہ سنتی ہوں نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، مگر کعبے سے ہمارے دل سے جڑا ایک خاص راز ہے، تو چلیے اسے جانتے ہیں۔ اگر کعبہ کی ہسٹری دیکھی جائے تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بنایا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو ان کا دل بہت بہت اداس تھا، تو وہ اپنے رب کے قریب رہنے کے لیے تمنا کرتے تھے۔ تب اللہ نے فرشتے بھیجے اور حکم دیا کہ وہ اس جگہ پر اللہ کا گھر تیار کریں۔ وہ گھر جو عبادت اور سکون کا مرکز بنے گا وہ ہے کعبہ۔ بہت قدیم دوران کی بات ہے، جب نہ شہر تھے، نہ عمارتیں تھی، نہ انسانی نشانات تھے، بس ایک سنسان، سوکھی اور ریگستان سے بھرے ہوئے علاقے تھے جسے ہم آج مکہ المکرمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت نہ وہاں پانی تھا، نہ کوئی ذریعہ زندگی، مگر اللہ تعالیٰ نے اسی خالی زمین کو ایک عظیم مقام بنانے کا فیصلہ فرمایا، ایک ایسا مقام جو قیامت تک انسانی روحانیت کا مرکز رہے گا۔ اسی زمین پر اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اے ابراہیم، میرے گھر کا بنیاد اٹھاؤ تاکہ لوگ میرے پاس سجدہ کرنے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس مقام پر پتھر جمع کرنا شروع کیے۔ دونوں باپ بیٹے دھوپ اور گرمی میں اللہ کے لیے محنت کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر لگاتے جا رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں لے کر دیتے جا رہے تھے۔ جب دیوار ان کے قد سے اونچی ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہوئے، جو پتھر جسے ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور جب وہ کعبہ بنا رہے تھے دونوں نے دعا کی، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب، ہماری یہ خدمت قبول فرما، تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کعبہ کی بنیاد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں رکھی گئی تھی، لیکن طوفان نوح کے بعد وہ مقام مٹی کے نیچے چھپ گئی تھی۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اس جگہ کا پتہ بتایا اور انہیں حکم دیا کہ اس مقام کو دوبارہ اٹھاؤ۔ کہا جاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پہنچے تو ہوا چل کر مٹی ہٹا رہی تھی اور پرانی بنیاد کے نشان ظاہر ہو رہے تھے۔ انہوں نے وہاں پر نئی تعمیر شروع کی اور اللہ کے گھر بیت اللہ کی شکل دوبارہ زمین پر نمایاں ہوئی۔ پھر اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اذان دو لوگوں میں کہ وہ یہاں آ کر حج کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، میں آواز دوں گا مگر میری آواز کتنی دور تک جائے گی؟ اللہ نے فرمایا، تو پکار دے، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس کے اوپر چڑھ کر پکارا، اے لوگوں، تمہارے رب نے تم پر حج فرض کیا ہے، آؤ اللہ کے گھر کی طرف آؤ۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس دن سے لے کر آج تک ہر وہ روح جو حج کے لیے نصیب میں لکھی گئی اس آواز کو سن کر لبیک کہا جاتا ہے۔ اسی سے حج اور عمرہ کا سلسلہ شروع ہوا اور اس طرح اللہ نے ایک سوکھی بے آباد زمین کو دنیا کا روحانی مرکز بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر حجر اسود
को काबा के कोने में लगाया। ये पत्थर जन्नत से लाया गया था, लेकिन इंसानों के गुनाह ने उसे सियाह कर दिया। काबा मुकम्मल हुआ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के घर के करीब बसाया। इस मकाम पर जमजम का चश्मा भी अल्लाह के हुक्म से फूटा था। जब हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए पानी तलाश किया, यहाँ से काबा के गिर्द एक नई ज़िंदगी शुरू हुई और ये मकाम अल्लाह के वादों और रहमतों का मरकज़ बन गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के बाद काबा वक्त के साथ कुछ लोगों ने शिर्क और बुत परस्ती को अपना लिया। फिर भी काबा के हुक्मरान अब्राहा, जो अपने दौर का ताकतवर और गुरूर से भरा हुआ आदमी था, उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी कि लोग काबा जाने के लिए उसके मुल्क से गुजर कर मक्का आएं। उसने कहा, मैं अपनी सरजमीन में एक ऐसा गिरजा बनाऊंगा जो दुनिया का सबसे खूबसूरत मकाम होगा, ताकि लोग मक्का के बजाय यहाँ आकर इबादत करें। उसके गुस्से का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। उसने कसम खाई, मैं उस घर को यानी काबा को गिरा के ज़मीन से ही मिटा दूंगा। अब्राहा ने अपनी हाथी की फौज तैयार की, जिनमें सबसे बड़ा हाथी था महमूद। वो अपनी लश्कर के साथ मक्का की तरफ रवाना हुआ, ताकत, घमंड और नफरत से भरा हुआ। जब वो मक्का के करीब पहुंचा तो लोग डर के मारे शहर छोड़कर पहाड़ पर चले गए। उस वक्त अबू मुतालिब, जो नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, मक्का के सरपरस्त थे। अब्राहा के लश्कर ने उनके ऊँट पकड़ लिए तो अब्दुल मुतालिब उसके कैंप में गए और कहा, मेरे ऊँट वापस कर दो। अब्राहा हैरान हुआ। उसने कहा, मैं अल्लाह के घर को गिराने आया हूँ और तुम्हें अपने ऊँटों की फ़िक्र है। अब्दुल मुतालिब ने जवाब में कहा, मैं ऊँटों का मालिक हूँ, इसकी फ़िक्र करता हूँ। काबे का मालिक अल्लाह है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। अब्राहा हंस पड़ा, लेकिन उससे ये नहीं पता था कि कुछ घंटों के बाद क्या होने वाला है। अगली सुबह जब अब्राहा ने अपनी फ़ौज को काबा की तरफ मार्च करने का हुक्म दिया तो उनका सबसे बड़ा हाथी महमूद ने चलने से इनकार कर दिया। वो मक्का की तरफ कदम नहीं बढ़ाता था, लेकिन जब उसे किसी और तरफ मुड़ते वो चल पड़ता। अब्राहा समझ गया कि कोई अजीब ताकत इस जगह की हिफाजत कर रही है, और तब आसमान पर काले बादल छा गए। उन बादलों में छुपे हुए थे अबाबील, टायरे अबाबील, छोटे छोटे परिंदे जिनके पंजों में छोटे पत्थर सिजील थे। हर परिंदे के पास 3-3 पत्थर थे, एक चोंच में और 2 पंजों में। जब उन्होंने ऊपर से वो पत्थर गिराए तो अब्राहा की फ़ौज जलने लगी, जैसे उनके जिस्म में आग भर गई हो। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? उनके चाल को नाकाम कर दिया और उन पर अबाबील के झुंड भेजे, जो उन पर बाकायदा पत्थर फेंकते थे और उनके खाए हुए भूसे जैसे कर दिए। अब्राहा की फ़ौज का कोई निशान नहीं छोड़ा गया, सब मिट्टी में मिल गए और अल्लाह के घर काबतुल्लाह महफूज रहा। ये वाक़या आमुल फ़ील साल में हुआ और इस साल एक नूरानी बच्चा मक्के पैदा हुआ, जिसका नाम था मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वाक़ये ने दुनिया को ये सबक दिया कि जो अल्लाह के घर पर हाथ उठाता है वो कभी बच नहीं सकता। वक्त गुजरता गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद कई कबीले आए और चले गए, मगर काबे का मकाम बरकरार रहा। लोग हज और तवाफ़ करते रहे, लेकिन वक्त के साथ बुत परस्ती और जहालत ने फिर से जगह ले ली। काबे की इमारत पुरानी हो चुकी थी, पत्थर ढीले पड़ गए थे और एक दिन बारिश और तूफान ने उसका एक हिस्सा गिरा दिया। मक्के के लोगों ने फैसला किया कि काबे को दोबारा बनाया जाए, मजबूती और इज्जत के साथ। लेकिन कुरैश ने एक कानून रखा, हम इस इमारत में सिर्फ हलाल माल ले जाएंगे, जो पैसा बढ़कर धोखे या फैज़ से ना कमाया गया हो। ये फैसला अल्लाह के घर के लिए एक पाक नीयत की निशानी थी। फिर मक्के के तमाम कबीले मिलकर काबे की तामीर में लग गए। हर कबीला अपना हिस्सा उठाता और अपनी तरफ से पत्थर लगाता। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जवान थे, उम्र लगभग 35 साल के करीब थी। उनके अखलाक, सच्चाई और अमानतदारी के लिए पूरी मक्का उन्हें अल अमीन के नाम से जानती थी।
کعبے کی تعمیر مکمل ہوتی جا رہی تھی، لیکن جب حجر اسود لگانے کی باری آئی تو تمام قبیلے کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ عظیم کام ہمارے سردار کرے تاکہ ہمیشہ کے لیے عزت ہمارے نام لکھی جائے۔ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ قبیلے تلواروں تک پہنچ گئے۔ خون بہے گا، ایسا لگتا تھا کہ مکے میں جنگ ہو جائے گی۔ تب ایک بزرگ نے کہا، چلو فیصلہ تقدیر کے حوالے کرتے ہیں، جو سب سے پہلے صبح کعبہ کے دروازے کے اندر آئے اسی کو ہم حکم مان لیں گے۔ صبح کا وقت آیا اور سب لوگ کعبہ شریف کے پاس کھڑے تھے۔ جب دیکھا کہ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، سب کے چہرے کھل گئے اور انہوں نے کہا، یہ تو الامین ہیں، ہم ان پر راضی ہیں، ان کا فیصلہ عدل یعنی انصاف ہوگا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مجھے ایک چادر لا کے دو۔ انہوں نے چادر فرش پر بچھا دی اور حجر اسود کو اپنی مبارک ہاتھوں سے اس چادر کے بیچ میں رکھا۔ پھر ہر قبیلے کے سردار کو کہا، سب مل کر اس چادر کے کنارے پکڑو تاکہ سب کو اس سے عزت میں حصہ ملے۔ جب چادر اٹھائی گئی اور کعبے کے کونے تک پہنچی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کے مقام پر رکھ دیا۔ ساری مکہ نے دیکھا فیصلہ ہو گیا اور صلح قائم ہو گئی۔ آسمان نے دیکھا کہ وہی ہاتھ جو ایک دن قرآن پکڑیں گے آج اللہ کے گھر کے کونے میں جنت کے پتھر کو لگا رہے ہیں۔ یہ واقعہ صرف ایک عمارت کا نہیں تھا، ایک حکمت، انصاف اور ایکتا کا سبق تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ جہاں لوگ لڑتے ہیں وہاں صلح لانا سب سے بڑا جہاد ہے، اور اسی وقت کے چند سال بعد وحی کا نور ان پر نازل ہوا تو وہی کعبہ ان کے پیغام کا مرکز بن گیا، جہاں سے اسلام کا نور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ وقت گزرتا گیا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرا گیا، مگر سیاست اور طاقت کی لڑائی نے امت میں پھر فساد پیدا کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جب بانو امیہ اور بانو ہاشم کے درمیان اختلاف بن گیا تھا۔ اسی دور میں ایک عظیم اور باہمت انسان اٹھا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، جو حضرت آسمہ رضی اللہ عنہ کے فرزند اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صرف ایک بہادر مجاہد نہیں تھے، بلکہ ایک زاہد، عابد اور مومن شخصیت بھی تھے۔ انہوں نے مکے میں اپنی حکومت قائم کی اور بنو امیہ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن حجاج بن یوسف جو امید حکومت کا سپہ سالار تھا، اس نے مکہ پر حملہ کر دیا۔ اس کا مقصد تھا عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنا اور ان کی حکومت کا خاتمہ کرنا۔ حجاج نے اپنی فوج کو مکے کے گرد گھیرا ڈالنے کا حکم دیا اور کیٹاپلٹس لگائی گئی جن سے پتھر برسائے جا رہے تھے۔ ذرا سا تصور کیجئے اور سوچئے، وہ کعبہ شریف جسے اللہ نے ابرہہ کے ہاتھوں سے بچایا تھا، آج اس پر مسلمانوں کے ہاتھوں سے پتھر برس رہے تھے۔ حجاج نے سوچا کہ لوگوں کا حوصلہ توڑو، تو انہوں نے بنا سوچے سمجھے کہ کعبہ شریف کے ارد گرد پتھروں اور آگ کے گولوں کی بارش کر دی۔ کعبہ کی دیواریں ہلنے لگی اور ایک حصہ گر گیا۔ مکے کے لوگ رو رہے تھے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کعبہ شریف کے سائے میں سجدہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، یا اللہ، یہ تیرا گھر ہے، اگر تو چاہے تو اسے محفوظ رکھ اور اگر تو چاہے تو پاس بلا لے۔ کچھ دن بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ ان کی لاش کو مکہ کی بازار میں لٹکایا گیا، مگر ان کی روح اللہ کے حضور عزت کے مقام پر پہنچ گئی۔ بعد میں جب خلیفہ عبد الملک بن مروان کو اس ظلم کا احساس ہوا تو اس نے حکم دیا کہ کعبہ شریف کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، کیونکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کعبہ کو اپنی سمجھ کے مطابق کچھ بدل کر بنایا تھا۔ وہ اس میں دوسرا دروازہ بھی رکھنا چاہتے تھے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت سوچا تھا، مگر اس وقت قریش کے لوگوں کے دل میں نفرت نہ پیدا ہو اس لیے نہیں بنوایا تھا۔ حجاج بن یوسف نے دوبارہ تعمیر کروایا اور کعبہ شریف کو اسی شکل میں لے آیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔
لیکن اس واقعے نے ایک گہرا زخم چھوڑ دیا کہ جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو ان کی تلواروں سے کبھی کبھی اللہ کا گھر بھی محفوظ نہیں رہتا، مگر اللہ کے فضل سے ہر دفعہ کعبہ شریف اٹھتا رہا، ہر دفعہ دوبارہ تعمیر ہوتا رہا، کیونکہ یہ صرف پتھر کا گھر نہیں، یہ تو ایمان اور وفا کا مرکز ہے۔ وقت گزرتا گیا، کعبہ شریف کی تعمیر ہوتی رہی، لوگ حج پر آتے رہے اور اللہ کے گھر کی عظمت ہر دور میں برقرار رہی، مگر ہر دور میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہیں نہ اللہ کا خوف تھا نہ حرم کی حرمت کا احساس۔ 9ویں سینچری کے آس پاس بحرین اور ایسٹرن عربین کے علاقے میں ایک گمراہ فرقہ ابھر کر سامنے آیا جسے کہا جاتا تھا کرمیتا۔ ان کا عقیدہ اسلام سے بالکل مختلف تھا، وہ قرآن اور سنت کو اپنی مرضی سے بدلتے اور خلافت اور حج دونوں کے خلاف تھے۔ انہی کرامتا میں سے ایک تھا ابو طاہر الجنبی، ایک جوان ظالم اور خود پرست آدمی جو اپنی طاقت اور خوف سے پوری علاقے کو کام دیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا، حج ایک دھوکہ ہے، لوگ پتھر کے گھر کا چکر لگاتے ہیں اور اسے عبادت سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ الفاظ اس کے کفر اور تکبر کی انتہا تھی۔ 317 ہجری یعنی 929 AD کا تھا، حج کا وقت تھا، دنیا بھر کے حجاج مکہ مکرمہ میں جمع تھے، لیکن کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اللہ کے گھر پر انسانی تاریخ کا سب سے خوفناک حملہ ہونے والا ہے۔ ابو طاہر نے اپنی فوج کے ساتھ مکہ پر حملہ کر دیا۔ وہ لوگ تلواروں، تیر، کمان اور خون کے نشان میں ڈوبے ہوئے آئے۔ حج کے دن جب لوگ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے، انہوں نے کعبہ شریف کے ارد گرد قتل عام کر دیا۔ حج کے لباس میں لوگ گر کر مرتے رہے اور ہر طرف لاشیں بکھر گئی، خون کعبہ شریف کے چاروں طرف بہہ رہا تھا۔ ابو طاہر نے اپنی فوج کے ساتھ حجر اسود کو کعبہ کے کونے سے نکال دیا اور چھپ کر بحرین لے گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، دیکھو تمہارا اللہ تمہارے پتھر کو بھی بچا نہیں سکا۔ استغفر اللہ، یہ کفر کے الفاظ تھے اور زمین اس پر تنگ ہو گئی۔ 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 22 سال تک کعبہ شریف حجر اسود کے بغیر رہا۔ الجنبی کا انجام بھی ایسا ہی ہوا، وہ بیمار پڑ گیا، اس کے اپنے لوگ اس کے خلاف ہو گئے اور وہ ذلیل ہو کر مر گیا۔ نہ عزت ملی نہ خبر پر سکون، مگر اللہ کا گھر جو صبر اور برکت کا مرکز ہے دوبارہ اٹھا، دوبارہ چمکا اور قیامت تک چمکتا رہے گا۔ وقت بدلتا گیا لیکن کعبہ اپنی اصلی صورت اور روحانی مقام پر قائم رہا۔ ہزاروں سال بیت گئے، سلطنتیں بدل گئی، عمارتوں کے انداز بدلے، لیکن اللہ کا یہ گھر بیت اللہ اب تک اپنی جگہ، اپنی شان اور اپنے نور کے ساتھ قائم ہے۔ کعبہ کے ارد گرد اب وہ پرانی مٹی کی دیواریں نہیں رہی، بلکہ سنگ مرمر، قیمتی پتھر اور ماڈرن سٹیل کے فاؤنڈیشن سے مضبوط بنایا گیا ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنی بھی دفعہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اس کی بنیاد یعنی فاؤنڈیشن کو کبھی نہیں بدلا گیا ہے۔ ہر بار تعمیر صرف اوپر کے حصوں تک ہی ہوئی، لیکن نیچے زمین کے اندر وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے دور کی بنیاد اب تک محفوظ ہے۔ علم جدید یعنی ماڈرن سائنس نے جب اس جگہ کا سروے کیا تو حیرت انگیز نتیجے سامنے آئے۔ انجینئرز اور جیولوجسٹ نے کہا کہ کعبہ بالکل دنیا کے جیولوجیکل سینٹر مرکز زمین پر واقع ہے، یعنی اگر آپ پوری زمین کو نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ سے ناپتے ہیں تو کعبہ شریف دنیا کا مرکز ہے، بالکل سینٹر پوائنٹ جہاں سے ڈسٹینس سب طرف برابر ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے، قدرت کا ثبوت ہے۔ کعبہ شریف کے اوپر ایک ایسی گریویٹیشنل بیلنس لائن بھی موجود ہے جہاں میگنیٹک فیلڈ سب سے زیادہ متعادل یعنی بیلنسڈ ہوتی ہے۔ اس جگہ پر برڈز ہوا میں آرام سے تیرتے ہوئے دکھتے ہیں، جیسے کوئی قوت انہیں روک رہی ہو۔ یہ وہی قوت ہے جو کعبہ کے نور سے نکلتی ہے۔ ناسا کے کچھ سائنٹسٹ نے جب سیٹلائٹ امیجنری سے دنیا کی انرجی فیلڈ کا نقشہ بنایا تھا، انہوں نے کہا کہ ایک اسٹرانگیسٹ لائن اینڈ انرجی پوائنٹ صرف مکہ کے ایریے سے نکلتی ہے۔ انہیں اسے ارتھ زیرو میگنیٹزم زون کہا، جہاں
انسانی جسم کا پریشر اور خوف دونوں کم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہی کعبہ کا غلاف کعبہ یعنی کسوہ اب ہر سال ذوالحجہ میں بدلا جاتا ہے۔ یہ کسوہ پیور بلیک سلک سے بنتا ہے جس میں 24 کیرٹ گولڈ اور سلور کے دھاگوں سے قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کا وزن لگ بھگ 700 کلو گرام سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہر سال جب پرانا غلاف اتارا جاتا ہے اور نیا لگایا جاتا ہے تو پورے مکہ میں لبیک اللہم لبیک کی آواز سے گونج اٹھتا ہے۔ سائنس یہاں رک نہیں جاتا۔ کعبہ شریف کے اندر بھی ایک عجیب سکون اور قدرتی بیلنس ہے۔ ٹیمپریچر ہمیشہ برابر رہتا ہے اور اندر ہوا کا دباؤ اتنا متعدل ہے کہ کوئی آواز وہاں زیادہ دیر تک نہیں ٹکتی۔ یعنی یہ اللہ کے گھر کی وہ برکت ہے جو انسانی سمجھ سے پرے ہے۔ ہر سال جب لاکھوں لوگ کعبہ شریف کے طواف کرتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ جیسے انسانیت ایک ایٹم کے گرد گھوم رہی ہو اور کعبہ اس ایٹم کا نیوکلیس ہے۔ یہی اصل علم ہے کہ جیسے ہر ذرہ اپنے مرکز کے گرد گھومتا ہے ویسے ہی انسان اپنے رب کے مرکز کے گرد گھومتا ہے۔ کعبہ شریف صرف ایک عمارت نہیں، یہ دنیا کی روحانی انرجی کا مرکز ہے۔ یہاں دعا بھی ہوتی ہے، علم بھی اور سکون بھی۔ ہر دور میں لوگ کعبہ شریف تک سفر کرتے رہے، کوئی جذبات سے، کوئی فرض سے، مگر صوفی لوگ کہتے ہیں کہ اصل کعبہ وہ نہیں جو مکہ میں ہے، بلکہ اصل کعبہ وہ ہے جو تیرے دل میں ہے، کیونکہ جب تک دل صاف نہیں ہوتا مکہ کا سفر صرف قدموں کا سفر رہتا ہے، روح کا سفر نہیں بنتا۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تو کعبہ تک 1000 بار بھی چلا جائے لیکن اپنے اندر کا کعبہ کو نہ پاک پائے تیرا سفر ادھورا ہے۔ دل انسان کا اصل مرکز ہے جہاں اللہ کا نور اترتا ہے۔ جیسے زمین کا مرکز کعبہ ہے ویسے ہی انسان کا مرکز دل ہے۔ جب بندہ نماز میں کعبہ شریف کے طرف ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، لیکن دل اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اسی لیے اگر کعبہ گر بھی جائے تو اسے دوبارہ اٹھایا جا سکتا ہے، مگر اگر دل ٹوٹ جائے تو اس کا مرہم صرف اللہ ہی ہے۔ حضرت رابعہ بصری سمجھ آئے گا کہ طواف کیا ہوتا ہے۔ طواف کا مطلب ہے اپنے رب کے گرد گھومنا، اپنی خواہشوں اور گناہوں کا دائرہ چھوڑ کر صرف اس ایک مرکز کے گرد گھومتے رہنا جہاں صرف اللہ ہے اور تو ہے۔ یہی روحانی مقام عشق حقیقی کہلاتا ہے۔ جب بندہ خود کو بھول کر صرف اللہ کو یاد رکھتا ہے نا، کعبہ اللہ کا گھر ہے لیکن دل اللہ کا مقام ہے۔ کعبہ کا طواف ہر انسان کرتا ہے مگر دل کا طواف صرف وہ کرتا ہے جسے اللہ چاہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ کعبہ کے گرد گھومتے ہیں مگر ہر انسان کے اندر بھی ایک چھپا ہوا کعبہ ہے جو دل، ذکر اور عشق سے جاگتا ہے، اور جب وہ دل کا کعبہ زندہ ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر ایک روشنی بھر جاتی ہے جو نہ بجلی سے نہ سورج سے بلکہ اللہ کے نور سے جلتی ہے۔ وہی نور جسے قرآن میں کہا گیا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ یعنی جب دل کا کعبہ جگتا ہے تو بندہ اس نور کا حصہ دار بن جاتا ہے، اس کے لیے ہر جگہ سجدہ گاہ بن جاتا ہے اور ہر آواز لبیک بن جاتی ہے۔ یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے، کعبہ سے دل تک اور دل سے اللہ تک کا سفر۔ کعبہ کا اصل مقام صرف مکے میں نہیں ہے بلکہ ہر اس دل میں ہے جو اللہ کے خوف اور عشق سے بھرا ہوا ہے۔ جو دل ٹوٹ کے بھی اللہ کے سامنے جھک جائے وہی اصل کعبہ ہے۔